اور یہ درس شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب منازل السائرین کا درس تھا۔ پہلا باب منازل السائرین کا جس کا درس شروع کیا، اور یہی باب ہی اس اعتکاف میں مکمل ہوگا۔ 100 ابواب میں سے پہلا باب بھی اس میں مکمل ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ بعد ازاں درس چلتا رہے گا۔ تو پہلا باب تھا یقظہ کا۔ کیا؟ الیقظہ، بیداری۔ تو اس کے لیے میں نے بیان کیا تھا کہ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ یقظہ اور بیداری کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا؟ ایک کہا تھا کہ لحظ القلب الی النعمہ، ملاحظہ قلب کا اللہ کی نعمت کی طرف، اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ۔ دوسرا بیان کیا تھا مطالعۃ الجنایہ، اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں، خطائیں اور گناہ، ان کا مطالعہ، ان کی ڈیپ سٹڈی، اس پر توجہ، دھیان اور اس کا جائزہ لینا، اس کو نگاہ میں رکھنا، ان پر تفصیلات بیان ہو چکی۔ تیسرا جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، اب تک کے درسوں میں ہم نے یہ 2 اجزاء بیان کیے تھے۔ تیسرا شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں کہ تیسری شرط یقظہ بیداری کی ہے الانتباہ لمعرفت الزیادت والنقصان من الایام۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تنبیہ اور انتباہ کا معنی اور اس کی تفصیل ساری سمجھائی تھی، اب ضرورت اس کے دہرانے کی نہیں کہ اس انسان اس بات پہ متنبہ ہو، آگاہ ہو، جب غور کرتا ہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ کرتا ہے، پھر اپنی کمزوریوں، خطا کاریوں اور کیے ہوئے گناہوں کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ غور کرے، آگاہی حاصل کرے اور متنبہ ہو اس بات پر کہ اس کے جو زندگی کے بیتے ہوئے دن ہیں، جو دن گزر گئے، ان دنوں میں اس نے اپنا کیا کیا نقصان کیا، کیا کیا بھلا کیا، اس پر نگاہ کرے کہ کتنا خسارے میں رہا، کتنا نفع میں رہا۔ سورۃ العصر میں اللہ پاک نے اسی امر کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے بیتنے والے ایام کی، قسم ہے گزرنے والے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو شیخ الاسلام انصاری کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ معرفت حاصل کرے، غور و خوض سے، انتباہ سے آگاہی حاصل کرے کہ وہ اپنے بیتے ہوئے زندگی کے دنوں میں اس نے کتنا نقصان کیا ہے، کتنا خسارہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ کتنا اس نے بھلا کیا ہیں اور مضبوط کرتے ہیں۔ یہ اعمال خیر ہیں۔ ایک تو ہو گئے فرائض، کہ غور کرے کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے، نقصان کیا، کیا کیا، اور ان فرائض کے نور کا عالم یہ ہے، اور پھر یہ غور کرے کہ سنن کتنے چھوڑ دیے اور خیر نوافل آ گئے، فرائض کتنے چھوڑے، سنتیں کتنی چھوڑی، اور نوافل اور خیرات کے عمل کتنے چھوڑے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل جو ادا کرتا ہے تو ان نوافل کے ذریعے ایک تو نور ملا
اور ہر ایک نفلی عبادت کے ساتھ ایک خاص قرب ملتا ہے۔ فرمایا جب کثرت کرتا ہے نفلی عبادت کی، اضافی عبادت کی، تو اس سے وہ مجھے میری بارگاہ میں قرب پاتا ہے اور وہ میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب میں اس کو اپنا قرب دے لیتا ہوں تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ احببتہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نفلی میں، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں پھر آپ نے حدیث سنی ہے، میں نے بیان کی کئی بار، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ تو یہ نور اور قرب نوافل کے ذریعے، اعمال خیر اور اعمال سنن کے ذریعے ملا ہے، اور جو فرائض کا نور ہے وہ نوافل کے نور سے بھی زیادہ قوی تر نور ہے، اس کی ترقی اور زیادہ ہوتی ہے۔ قرب فرائض، یہ فرائض سے حاصل ہونے والا قرب اور نور قوی تر ہے نوافل سے حاصل ہونے والے قرب اور نور کے مقابلے میں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انسان غور کرے زندگی میں گن گن کے کہ کتنے کام ایسے تھے جو مجھ پر فرض تھے۔ آپ نے مشن کی ذمہ داری لے لی، منصب سنبھال لیا، ذمہ داری لی، اب آپ پر فرض ہو گیا اس عہد کی وجہ سے، اوفو بالعقود، جو وعدہ کرو پورا کرو، تو وعدہ پورا کرنا بھی فرض ہے، وہ بھی اس میں آ گیا۔ کبھی ان باریک چیزوں پر دھیان کیا؟ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے زندگی میں ہزار وعدے کرتے ہیں اور مڑ کے کبھی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ترک وعدہ ہو گیا، ترک عہد ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ یہ انسان دھیان ہی نہیں کرتا ان امور کی طرف۔ اس طرح وعدے اپنی اولاد سے، چھوٹے بچوں سے وعدے کر لیتے، اچھا بیٹے میں آپ کو یہ دوں گا، بس کہہ دیا، یہ عہد ہو گیا۔ نہیں دیا تو وعدہ خلافی ہو گئی۔ پورا کر دیتے، زبان سے کیا ہوا بچے سے جو وعدہ پورا کر دیتے تو فرض کی ادائیگی تھی، اور اس سے نور ملتا، اس سے نور ملتا، اجر ملتا۔ اگر بچے سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہیں کیا، یہ کہہ کر وہ جی بچہ تھا ویسے رو رہا تھا، میں نے چپ کرانے کے لیے کہہ دیا۔ ہماری زندگی تو اتنی ان حقیقتوں سے دور ہو گئی، تو کیا ہے؟ یہ ترک عہد ہو گیا، وعدہ خلافی ہو گئی، اور اس وعدہ خلافی سے سیاہی ملی، دل میں ایک سیاہی کا نقطہ آ گیا، گناہ ہو گیا۔ روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، سارا دن کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں گاہکوں کے ساتھ، لین دین میں، عام گفتگو میں کتنی گپ، یہ جو گپ مارتے ہیں، کلام لغو کرتے ہیں، یہ نقصان میں آتا ہے۔ اور اس طرح چلتے ہوئے کسی کو محبت چاہت سے کسی نے پوچھا بھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ کیا ہے؟ آپ اٹھ گئے اپنی جگہ سے، پیار محبت سے راستہ بتا کے پھر پوچھ لیا آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی؟ نہیں تو میں ذرا آگے چھوڑا ہوں آپ کو، 2 قدم آگے چھوڑا ہے۔ اتنے عمل سے، یہ عمل تطوع ہے، عمل خیر ہے، اتنے سے آپ کو نور مل گیا، یہ عمل صالح۔ روزمرہ کی زندگی میں اب انسان اس پر غور کرے کہ کتنے اعمال ایسے تھے جو مجھ پر، جن کا کرنا فرض بنتا تھا اور میں نے نہ کیے، یہ میں نے نقصان کیا۔ کتنے اعمال ایسے تھے جو آقا علیہ السلام کی سنت میں تھے، میں کرتا تو سنت کا نور ملتا، اور میں نے وہ ادا نہ کیا تو خسارے میں رہا، گھاٹا کیا۔ کتنے اعمال ایسے تھے جو اعمال خیر تھے، جو میں کرتا تو نفع ہوتا اور میں نے چھوڑ دیے، خسارے میں رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس پر توجہ کرے، غور کرے۔ وَفُوَاتُ ذَلِكَ هُوَ النُّقْصَانُ الْمَذْكُورُ، وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے فوت ہو جانا یہ نقصان ہے، ان چیزوں کا فوت ہو جانا نقصان ہے۔ گناہ کرنے کو یہاں نقصان نہیں کہا، گناہ کرنا، کوتاہی، گناہ، غلطی، غفلت، وہ دوسری شرط میں گزر گئی جس میں کہا تھا مطالعۃ الجنایہ والوقوف علی الخطر فیہا،
والتشمیر لتدارکہا، یہ جو پہلے میں والتخلص من رقہا، یہ جو پچھلی شرط گزر گئی تھی، نتی اپنے گناہوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یہ جو اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی ہے وہ یقظہ کے لیے دوسری شرط تھی۔ وہ کیا تھی؟ اب تیسری شرط میں اپنے گناہ کی بات نہیں، وہ ہو چکی، اس میں یہ ہے کہ کتنے کام ایسے تھے کہ کر لیتا تو نفع ہو جاتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو نور پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کا قرب پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو اللہ کی رضا پا لیتا، کتنے کام ایسے تھے جو کر لیتا تو تقویٰ کے 2 قدم آگے چل جاتا، اللہ راضی ہو جاتا، صالحیت ہو جب مل جاتی۔ فرمایا وہ کام فرائض میں سے تھے، سنتوں میں سے تھے، نوافل میں سے تھے، اعمال خیر میں سے تھے، اور پھر غور کرے کہ کتنے مواقع تھے کرنے تھے جو نہیں کیے، ان کا کرنا نفع تھا اور ان کو نہ کر بیٹھنا، ترک کر بیٹھنا، فرمایا یہ نقصان ہے۔ تو زندگی کو اس طرح دیکھے غور سے کہ میں نے کیا کمایا اور کیا خسارہ کیا۔ اور پھر اس لیے وہ کہتے ہیں آگے چل کے شیخ الاسلام انصاری کہ وَهَذَا الْفَصْلُ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ التَّفَكُّرِ لِأَنَّ التَّفَكُّرَ يَتَبَعُ الْيَقْظَةَ، کہ یہ جو احکام ہیں بیداری کے باب میں یہ تفکر کا تقاضا کرتے ہیں، یہ احکام تفکر ہیں، ان احکام میں ابھی ذکر نہیں آیا، وہ ویسے مددگار عمل کے طور پہ بتا دیا میں نے کہ مثلا اس میں ہادی، اس میں اگر کوئی شخص آگاہی حاصل کرنا چاہے، گناہوں پہ نگاہ کرے اور اس سے چھٹکارا پانے پر چاہے تو یا ہادی کا ورد اور وظیفہ مددگار ہے، اور اسم غفار اور رحیم کا وظیفہ مددگار ہے، نور پیدا ہوتا ہے، یہ چھٹکارا خلاصی پانے کے لیے مددگار عمل ہے۔ مگر یہ پورا کا پورا باب یقظہ اور بیداری کا یہ احکام تفکر میں سے ہے کہ غور کرے انسان، تفکر کرے، فکر کرے۔ یہ سب چیزیں انتباہ کے لیے ہیں، تنبیہ کے لیے ہیں، انتباہ اور تنبیہ سب تفکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ان پر غور کرے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، وہ جس آیت کریمہ سے انہوں نے اخذ کیا ہے وہ سورہ سبا کی آیت، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ لوگو میں تو تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، کیا؟ ان تقوموا للہ، کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس مقام پر وہ ان تقوموا کھڑے ہو جاؤ، قیام سے مراد یقظہ لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے لیے غفلت سے، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، مثنا و فرادا، اکیلے بھی اور دو دو مل کر بھی، یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی حلقے کی شکل میں بھی، اکٹھے ہو کر بھی بیداری کی طرف آؤ۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، غور کرو، تفکر کرو، ملاحظہ کرو، مطالعہ کرو، اور پھر انتباہ اور تنبیہ کے لیے تفکر کرو، غور کرو۔ یہ سب غور کی بات تھی کہ میں نے کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا زندگی میں، حساب کرو اپنا۔ اس کو محاسبہ بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ کہتے ہیں۔ کیا پایا، بولیے، کیا کھویا؟ اس لیے کہ اس کے درجات ہیں، اس تفکر میں درجات ہیں، مدارج ہیں۔ سب سے پہلے انسان ملاحظہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ملاحظہ ایک جیسے ایک سرسری نظر ہوتی ہے کہ انسان دھیان رکھتا ہے ایک چیز کا، انسان ایک چیز کا دھیان رکھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، جیسے پہلے بیان ہو گیا تھا، تو ملاحظہ کرے۔ اگلا سٹیپ اس کے لیے پھر مطالعہ کرے۔ دو چیزیں تو انہوں نے بیان کر دی نا، ملاحظۃ النعمہ
کہ دل نعمتوں کا ملاحظہ کرے اور پھر مطالعہ کرے جناح یا گناہوں، نافرمانیوں، خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کا۔ تو پہلا ملاحظہ، دوسرا مطالعہ، دو آ گیا۔ اب یہاں وہ بیان کرتے ہیں تفکر کرے، اس تفکر کو کہتے ہیں مراقبہ کرے۔ یہ تیسری چیز درجہ آ گیا۔ پہلے انسان ہر وقت ملاحظہ کرتا رہے اپنی زندگی میں ان چیزوں کا جن کا ذکر ہم کر چکے، پھر ملاحظہ میں جو جو دیکھ لے، نیکیوں، اپنے گناہوں کا بھی ملاحظہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا ملاحظہ ہو۔ پھر نعمتوں کے لیے الگ چیز بیان ہو گئی، اس کے لیے 3 شرائط آگے اس مسئلے کے حل کے بیان ہو چکے، گناہوں کے ازالے کے لیے 3 شرائط الگ بیان ہو چکی، مگر جب ملاحظہ کے بعد مطالعہ کرے تو نظر آ جائیں گے یہ گناہ ہیں، یہ چیزیں۔ اس کے بعد پھر وہ مراقبہ کرے، وہ اپنے گزرے ہوئے بیتے ہوئے ایام پر مراقبہ کرے۔ میں کیا کھو بیٹھا ہوں، ایسے آنکھ بند کر کے بیٹھے، سر جھکا کے، اور سوچے کہ کیا کھویا کیا پایا، کتنے مواقع تھے پانے کے، نفع کمانے کے، میں کھو بیٹھا۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ یوں غور کرے کہ کتنا وقت ضائع کر بیٹھا، کتنے دن ملے تھے مجھے اللہ کی خدمت کے، زندگی میں کتنی فرصت ملی تھی اللہ کی خدمت کی، کتنے لمحے ملے تھے اللہ کو منانے کے، کتنے مواقع ملے تھے اللہ کا قرب پانے کے، اور میں نے وہ سب گوا دیے۔ اس چیز پر مراقبہ کریں۔ اب 3 باتیں سمجھ گئے نا؟ پہلا کیا ہوا؟ ملاحظہ، کیا؟ اس کے بعد دوسرا کیا ہوا؟ ملاحظہ معائنہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ معائنہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ ڈیپر، وہ پہلا سرسری تھا، نگاہ رکھی، اور جب اس سے آگے بڑھے تو کیا کرے؟ مطالعہ کرے۔ یہ ڈیپ سٹڈی ہے، کنسنٹریٹ کرے، یہ کنسنٹریشن ہو گئی، مطالعہ کرے اس کا۔ جب مطالعہ کرے تو پھر اس میں سے آگے اپنا نفع نقصان کا حساب دیکھے کہ کیا کھویا کیا پایا، اس کے لیے مراقبہ کرے۔ مراقبہ جو ہے، اس کو میڈیٹیشن یا کنٹمپلیشن جب کہتے ہیں ہم، تو اس میں یعنی انسان پھر اور غور سے پھر نیچے تک، ڈیپتھ تک چلا جائے۔ 3 چیزیں آ گئی نا مراقبہ تک۔ یہاں تک اس نے صرف آگاہی حاصل کی، ابھی علاج نہیں شروع ہوا۔ دراصل تو یہ آگاہی بھی علاج کی ابتدا ہے۔ جب طبیب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، حکماء اور اطباء علاج کرتے ہیں، تو اس کا معدہ صاف کرتے ہیں، اس کے اندر کی غلط اخلاط جو ہیں پہلے ان کو نکالتے ہیں، جو سبب بنتی ہیں تکلیف کا، بخار کا، نقصان کا، اس کا علاج کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج کرتے ہیں، پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں۔ تو اب تک یہ وہ عمل تھا، ملاحظہ تھا، مطالعہ تھا، مراقبہ تھا۔ یہ 3 چیزیں انتباہ میں آئیں، 3 چیزیں انتباہ میں آئیں، اس سے اس کو تنبیہ حاصل ہوئی۔ اس تنبیہ کو کہا کہ یہ نور قلب ہے۔ یہ تنبیہ کیا ہے؟ یہ متنبہ ہو گیا، آگاہ ہو گیا بندہ احوال پر، یہ نور قلب مل گیا۔ جب یہ نور قلب ملتا ہے تو اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا شرح صدر ملتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اور دوسری طرف بھی فرمایا یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ تو یہاں تک مراقبہ ہوا 3۔ اس کے بعد 3 جب مراقبہ ہو جائے تو آگے جن جن چیزوں کا تعین ہو جائے گا، تشخیص ہو جائے گی، ڈائگنوز ہو گیا۔ یہ ڈائگنوسٹک سٹیپس ہیں، ڈائگنوسٹک۔ اب جب آپ نے ڈائگنوز کر لی کہ یہ مرض ہے، یہ تکلیف ہے، یہ خسارے ہیں، یہ خرابیاں ہیں، مراقبہ میں جب آپ پہنچ گئے اس نتیجے پر،
تو اس کے بعد اب علاج شروع ہوتا ہے. تو اگلا چوتھا سٹیپ ہے پھر محاسبہ. چوتھا سٹیپ ہے محاسبہ. پھر انسان ان کا محاسبہ کرتا ہے, گرفت کرتا ہے, محاسبہ کرتا ہے. تفصیل اس کی بعد میں کسی موقع پر اپنے وقت پر آئے گی. ابھی میں صرف ایک ترتیب صرف لکھوا رہا ہوں, چونکہ وہ اس مضمون کا, اس باب کا یہ حصہ نہیں ہے. آپ کو ایک نظم دے رہا ہوں. پھر آگے محاسبہ کرتا ہے. جب محاسبہ کرتا, اس کو فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو. لوگوں خود اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ معنی ہے. لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. مطلب یہ لوگوں محاسبہ کا یہ بھی معنی, اپنا حساب کتاب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب اوپر سے شروع ہو جائے. جو لوگ اس حساب و کتاب سے قبل اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں ان کے لیے اگلا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے, چونکہ تیاری کر کے جاتے ہیں. ایک جو فرمیں ہوتی ہیں, شعبے اور ادارے ہوتے ہیں, ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. اندر جو آڈیٹر ہوتے ہیں انٹرنلی کرتے رہتے ہیں سال بھر انٹرنل آڈٹ, تاکہ کوئی کمی کوتاہی دور ہوتی رہے, حساب کتاب بکس ٹھیک ہو جاتی ہیں. جا کے باہر جب پرائے ہاتھ میں جاتی ہیں کتابیں تو وہ پھر نہیں چھوڑے گا, وہ تو غلطیاں پکڑ لے گا اور اس کے اوپر پھر نوٹس آ جائیں گے. قبل اس کے کہ آپ کی بکس, اکاؤنٹس آپ کے اعمال کے, آپ کا حساب و کتاب, قبل اس کے کہ اللہ کے مقرر کردہ آڈیٹرز ملائکہ کے ہاتھ پہ سپرد ہو جائیں اور وہ اس آپ کی بکس کا نامہ اعمال اور حساب کتاب کو دیکھ کر پورا کا پورا چٹھا اللہ کے حضور پیش کر دے اور آپ کے اعضاء بولیں اور اللہ پوچھے تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. فرمایا محاسبو, اس وقت آنے سے پہلے اپنا آڈٹ خود کر لو, اپنا حساب درست کر لو, اپنی بکس درست کر لو, تاکہ پرائے ہاتھوں میں بات جانے سے پہلے جو سنوارنا ہے اپنے معاملے کو خود سنوار لو. یہ محاسبہ ہے. محاسبہ کے بعد جب آپ محاسبہ کر کے تعین کر لیتے ہیں کہ یہ حساب اس طرح ہے, یہ حساب اس طرح ہے, تو تب جا کے خطوط متعین ہو گئے. اس کے بعد پانچواں سٹیپ ہے مجاہدہ. پانچواں سٹیپ ہے مجاہدہ. پھر انسان مجاہدہ کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے. وہ مجاہدہ ہے, مجاہدہ نفس جس کو بولتے ہیں, وہ جہاد اکبر ہے. اور پھر جب انسان مجاہدہ کی وادی سے گزرتا ہے تو مجاہدہ کی وادی سے کامیابی سے گزر لینے والوں کو چھٹی منزل پہ جا کے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. پھر مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. تو 3 مرحلے تیاری کے ہیں, 3 مرحلے عمارت کے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے نا, اور سارا وقت اسی فاؤنڈیشن پہ لگتا ہے, انتباہ پہ لگتا ہے. نیو جب رکھتے ہیں, فاؤنڈیشن رکھتے ہیں تو پورا وقت اس پہ لگتا ہے. جب فاؤنڈیشن تک آپ ڈی پی سی تک آ جاتے ہیں تو پھر تو معمار تیزی سے اینٹیں رکھ کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. بس سب سے بنیادی محنت یہ ہے کہ لوگوں ملاحظہ کرو اپنے احوال کا. ملاحظہ کے بعد جو جو مقام متعین ہو جائے, نشاندہی ہو جائے, پھر ان کا مطالعہ کرو, ڈیپ سٹڈی میں چلے جاؤ. ڈیپ سٹڈی میں جا کر جو جو باریک چیزیں نقصان کی مل جائیں ان پر پھر اپنی پوری زندگی کا مراقبہ کرو. مراقبہ آپ کو اگلے علاج کے لیے راستے متعین کر دے گا. اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وائٹامن چاہیے, اس کو پروٹین چاہیے, اس کو وائٹامن اے چاہیے, اس کو وائٹامن بی چاہیے, اس کو سی چاہیے, اس کو B6 چاہیے, B2 چاہیے, B12 چاہیے, اس کو سبزیاں چاہیے, اس کو گوشت چاہیے, اس کو گوشت چھڑانا چاہیے, اس کو یہ دینا چاہیے, اس کو اتنے وقت کا کھانا, اس کو جوس دیں, اس کو ڈرپ دیں. تعین ہو جائے گا مراقبہ تک کہ اب یہ کرنا ہے. جب پورے علاج کا تعین ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ محاسبہ تک یہ تعین ہو جائے گا. جب محاسبہ کریں گے تو محاسبہ سے آپ کا علاج شروع ہو گیا, معالجہ شروع ہو گیا. اس محاسبہ سے آپ راستے پر چل پڑے, مجاہدہ کیا. جو جو خاص مجاہدات اور ریاضات مطلوب ہوں گی آپ اپنے مرشد, مربی,
رہنمائی دینے والے کی رہنمائی، جو آپ کے لیے کتاب بنا دی ہے، اس کو سب کچھ لکھ دیا ہے، پڑھتے جائیں گے، پھر آپ اپنے مجاہدے کرتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اور تو جب اس مجاہدہ سے گزریں گے تو جس نے مجاہدہ کی وادی کو اور مجاہدہ کی گھاٹی کو کامیابی سے عبور کر لیا، وہ جب اس کے کنارے پر پہنچے گا تو پھر آگے منزل مشاہدہ ہوگی، مجاہدہ کے بعد مشاہدہ۔ تو یہ 6 منزلیں بتا دی میں نے، بولیے کیا کیا؟ پہلا ملاحظہ، دوسرا مطالعہ، تیسرا مراقبہ، چوتھا محاسبہ، پانچواں مجاہدہ، اور چھٹا مشاہدہ۔ پھر مشاہدہ نصیب ہوتا۔ تو ابتدا اس کی انتباہ سے ہوئی، تنبیہ سے ہوئی۔ یہ تنبیہ یقظہ ہے، بیداری ہے۔ یہ بیداری تفکر سے نصیب ہو جائے تو پھر تب اگلے راستے پیدا ہوتے ہیں، نکل آتے ہیں۔ تو فرمایا زندگی کے جو ایام ہیں لوگوں، ان میں تفکر کرو تاکہ تفکر سے تمہیں بیداری نصیب ہو جائے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل والوں کو دعوت دی، عقل والوں کو دعوت دی۔ آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا، ذکر بغیر فکر کے کام نہیں دیتا۔ وہ تو ایسا ہے، فکر نہ کیا، فکر مراد تفکر، تفکر نہ کیا، ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے پٹی آنکھوں پر باندھ دی، ایک نابینے کی طرح بس ایسے چلتا جا رہا ہے جیسے، اور اس کو کچھ خبر نہیں کہ کس راستے پر جا رہا ہوں، کتنی منزل طے کی ہے۔ ممکن ہے وہ بیل کی طرح وہ اسی ہی جگہ چکر لگاتا لگاتا زندگی گزار دے۔ ذکر نور دیتا ہے، تفکر بیداری دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اس فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ ذکر کے ساتھ تفکر کرتے ہیں۔ کیا؟ تفکر کرتے ہیں۔ یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر ہے نا، اسی طرح فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی جانوں کے زندگیوں کے اندر تفکر کرتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، زندگی میں تفکر کرتے ہیں۔ تو تفکر جو ہے اس سے بیداری کا راستہ نکلتا ہے۔ یہ تفکر جو مراقبہ کی میں نے بات کی،